ایران کی تاریخ ظلم و استبداد، عوامی جدوجہد، سامراجی سازشوں اور انقلاب کی ایک طویل داستان ہے۔ گزشتہ ایک صدی میں ایران ایک بادشاہت سے اسلامی جمہوریہ میں تبدیل ہوا اور اب بھی اس کے سیاسی ارتقاء کا سفر جاری ہے۔ 1925 میں رضا خان پہلوی کی بادشاہت کے آغاز سے لے کر 1979 تک امام خمینی کی قیادت میں برپا ہونے والے اسلامی انقلاب تک ایران نے اندرونی بیداری، سیاسی نشیب و فراز اور عالمی مداخلتوں کا سامنا کیا۔ ایران میں قاجار خاندان کی کمزور حکومت کے بعد رضا خان نے 1921 میں فوجی بغاوت کرتے ہوئے اقتدار پر قبضہ جمایا اور 1925 میں باقاعدہ بادشاہ بن کر پہلوی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ اس نے ملک میں کئی جدید اصلاحات نافذ کی، جیسے مغربی لباس کی ترویج، دینی تعلیمات پر قدغن اور عربی زبان پر پابندیاں، اور ساتھ ہی اس نے ایران کا نام فارس سے بدل کر ایران رکھا تاکہ ایرانی قوم پرستی کو فروغ دیا جا سکے۔ لیکن اس کی اصلاحات اکثر جبر کی بنیاد پر نافذ کی گئیں، جس سے مذہبی طبقے، قبائلی اقوام اور علماء دین میں بے چینی پیدا ہوئی۔ 1941 میں برطانیہ اور سوویت یونین نے ایران پر حملہ کیا اور رضا شاہ کو جلاوطنی پر مجبور کر دیا گیا۔ ان کے بیٹے محمد رضا پہلوی کو تخت پر بٹھا دیا گیا۔ محمد رضا شاہ کا دور ایران میں ایک پیچیدہ دور تھا، جس میں سامراجی اثرات، اندرونی بے چینی اور عوامی مزاحمت کی تینوں جہتیں نظر آتی ہیں۔ ابتدائی دہائیوں میں شاہ نے نسبتاً رویہ نرم رکھا اپنا، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اس کی حکومت آمرانہ رنگ اختیار کرتی چلی گئی۔ 1951 میں ڈاکٹر محمد مصدق ایران کے وزیر اعظم بنے، جنہوں نے تیل کی صنعت کو قومیانے کا اعلان کیا۔ برطانیہ اور امریکہ نے اس قبضے کو اپنے مفادات کے خلاف قرار دے کر مصدق حکومت کے خلاف سازشیں شروع کر دی۔ چنانچہ 1953 میں CIA اور MI6 کی مدد سے آپریشن اجاکس کے تحت مصدق کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا۔ محمد رضا شاہ نے واپس آ کر اقتدار پر اپنی گرفت مضبوط کر لی۔ یہ واقعہ ایرانی عوام کے شعور میں امریکی استعمار کی گہری نفرت کا سبب بنا، جس کے اثرات آج تک محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ 1960 کی دہائی ایران کی تاریخ کا ایک اہم سنگ میل ہے، جہاں جمہوری تاثر اور شاہی آمریت کے درمیان ایک پیچیدہ کشمکش جاری رہی۔ شاہ نے بظاہر جمہوریت کی علامت کے طور پر پارلیمانی انتخابات کروائے، لیکن ان میں دھاندلی عام تھی۔ شاہ نواز پارٹیوں کو ترجیح دی گئی اور مخالف سیاسی جماعتوں، بالخصوص علماء دین اور قوم پرستوں کو باہر رکھا گیا۔ ان انتخابات کو عوام نے شاہ کی جمہوریت قرار دیا، جو محض دکھاوا تھی۔ 1963 میں شاہ نے ایک سلسلہ وار اصلاحات کا اعلان کیا، جسے وائٹ ریولوشن کہا جاتا ہے، جس میں زمین کی ازسرِ نو تقسیم، خواتین کو ووٹ دینے کا حق، تعلیم اور صحت میں سرمایہ کاری اور علماء کے اثر و رسوخ کو کم کرنا، یہ ساری چیزیں اس میں شامل تھیں۔ ان اصلاحات کا مقصد معاشرے کو جدید بنانا تھا، لیکن ان اصلاحات کی پشت پر امریکی مشورے اور سرمایہ دارانہ مفادات کار فرما تھے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ ان اصلاحات میں علماء دین، تاجروں اور دیہی عوام کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا۔ انہی اصلاحات کے خلاف ایک صدائے احتجاج بلند ہوتی ہے، اور یہ صدائے احتجاج آیت اللہ روح اللہ خمینی نے بلند کی۔
انہوں نے ان اصلاحات کو اسلام اور قرآن کے خلاف قرار دیا۔ اور تہران میں مظاہروں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہوا، جنہیں حکومت نے خوریزی سے دبانے کی بھرپور کوشش کی۔ خمینی کو گرفتار کر کے جلاوطن کر دیا گیا، پہلے انہیں ترکی، پھر عراق اور آخر میں فرانس بھیج دیا گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب ایران میں اسلامی شعور اور انقلابی سیاست کا سنگم وجود میں آیا۔ خروج شاہ اولین مرحله پیروزی ملت ماست۔ اس انقلاب میں جہاں امام خمینی کی قیادت اور عوام کی قربانیوں کا کردار نمایاں ہے، وہیں ایک ایسی شخصیت بھی ہے جس نے خاموشی سے ایران کے نوجوان ذہنوں کو جھنجھوڑا، ان کے افکار و احساسات کو بدلا اور اسلام کو صرف مذہب نہیں بلکہ انقلابی فکر کے طور پر زندہ کیا۔ وہ نام کوئی اور نہیں، ڈاکٹر علی شریعتی کا تھا۔ ڈاکٹر علی شریعتی کی پیدائش 1933 میں مشہد میں ہوئی۔ انہوں نے اپنی تعلیم سوربون یونیورسٹی پیرس میں سماجی علوم میں حاصل کی۔ اسلام کو محض عقائد و عبادات کا مجموعہ نہیں بلکہ سماجی و انقلابی نظام کے طور پر پیش کیا۔ شہادت، عدل، توحید، امامت جیسے قرآنی تصورات کو سماجی تبدیلی کے نظریات سے جوڑا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، امام حسین رضی اللہ عنہ، ابو ذر رضی اللہ عنہ جیسے تاریخی کرداروں کو محروم طبقات کی علامت کے طور پر متعارف کروایا۔ علی شریعتی کا مشہور نعرہ تھا کہ ہر آدمی جو باشعور ہے وہ یا تو ظالم کے ساتھ ہے یا مظلوم کے ساتھ۔ ان کی تقاریر اور تحریریں تہران اور مشہد کے یونیورسٹی کیمپسوں میں ہاتھوں ہاتھ لی جاتی تھیں۔ انہوں نے دینی فکر کو مارکسی بیانیے سے آزاد کیا اور اسلام کو خود اپنی فکری بنیاد پر کھڑا کیا۔ ان کے لیکچرز جیسے بازگشت بخوشتین یعنی اپنی طرف لوٹنا نے نوجوانوں کو بیدار کیا۔ علامہ مطہری نے ان کے کچھ نظریات سے اختلاف کے باوجود اعتراف کیا کہ علی شریعتی نے نوجوانوں کو اسلام کی طرف پلٹنے پر مجبور کر دیا۔ 1977 میں لندن میں ان کی موت واقع ہوئی، جسے اس وقت کی ایرانی حکومت اور مغربی ایجنسیوں کی کارستانی کہا جاتا ہے۔ ان کی وفات کے بعد ایران میں نوجوانوں کا اضطراب انقلاب کی لہر میں تبدیل ہوتا گیا۔ 1970 کی دہائی میں شاہ نے اپنی طاقت کو مزید بڑھانے کے لیے ایک خفیہ ایجنسی ساواک قائم کی، جس نے عوام، طلباء، علماء دین اور دانشوروں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے۔ جیلیں بھر دی گئیں، ان پر تشدد کیا گیا، پابندیاں عائد کی گئیں اور سزائیں عام کر دی گئیں۔ اخبارات اور ذرائع ابلاغ کو سخت سینسرشپ کے ذریعے کنٹرول کیا گیا، لیکن ان تمام جبر و استبداد کے باوجود ایران کی عوام بیدار ہو چکے تھے۔ بالآخر 1978 میں ایران بھر میں امام خمینی کے پیروکاروں، دینی مدارس، جامعات، علماء دین، مزدوروں اور عوام نے تحریک شروع کی جو دیکھتے ہی دیکھتے ایک انقلاب میں تبدیل ہو گئی۔ ستمبر 1978 کو تہران میں جمعہ کی نماز کے دوران مظاہرین پر فائرنگ کی گئی، جس سے کئی سو ایرانی شہید ہو گئے۔ دسمبر 1978 عاشوراء کے جلوس انقلابی مظاہروں میں بدل گئے۔ جنوری 1979 شاہ ملک چھوڑ کر فرار ہو گیا۔ اسی طرح فروری 1979 کو امام خمینی ایران واپس آئے اور اسلامی انقلاب کا باضابطہ آغاز ہوا۔ 1 اپریل 1979 کو ایران میں ریفرنڈم کے ذریعے اسلامی حکومت کے قیام کا اعلان کر دیا گیا۔ ایران اب جمہوریہ اسلامی ایران کہلایا جانے لگا۔ ایک نیا آئین جس میں ولایت فقہ کو مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ مجلس شورائے اسلامی، گارڈین کونسل اور صدر جیسے جمہوری ادارے اسلامی اصولوں کے ساتھ قائم کیے گئے۔ اسلامی انقلاب صرف ایران کی داخلی تبدیلی نہیں تھا، بلکہ یہ عالم اسلام میں سیاسی شعور، خود مختاری اور سامراجی مخالفت کی علامت بن گیا۔ 1980 میں
عراق نے امریکہ کی حمایت سے ایران پر حملہ کر دیا، جس میں 8 سال خونریز جنگ ہوئی۔ مغربی ممالک کی طرف سے اقتصادی پابندیاں، سفارتی محاصرہ اور اندرونی سازشیں، ایران نے ان تمام چیلنجز کے باوجود اسلامی حکومت کو قائم رکھا۔ ایران کی گزشتہ 100 سالہ تاریخ ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ کسی قوم کو اگر دینی شعور، سیاسی آگہی اور قومی خودداری حاصل ہو تو وہ ظلم و استبداد کے سب سے بڑے قلعے کو بھی مسمار کر سکتی ہے۔ سامراجی طاقتیں جتنا چاہیں وسائل، میڈیا یا فوجی قوت استعمال کریں، لیکن عوامی ارادہ اور ایمانی قوت کے سامنے دیر پا نہیں ٹھہر سکتی۔ اور یہ کہ صرف انتخابات یا جدیدیت کافی نہیں، عدل، خود مختاری اور فکری آزادی ضروری ہے۔ ایران کی تاریخ میں جہاں پہلوی بادشاہت نے مغرب کی غلامی کی، وہیں اسلامی انقلاب نے قوم کو وقار، اصول اور اپنی شناخت دی۔ آج بھی ایران کی سیاسی، معاشی اور عالمی پوزیشن پر سوالات ہو سکتے ہیں، لیکن ایک بات طے ہے، یہ انقلاب محض حکومت کی تبدیلی نہیں بلکہ ایک فکری اور تمدنی بیداری کا نام تھا۔